میرے ملک کو تو لوٹ کے لے گئے چند لوگ، یہ قبضے مافیے، یہ قبضے گروپ، ہم نے ان کا کیس اللہ کی بارگاہ میں ڈال دیا ہے، وہاں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کو وکیل بنائیں گے اور ان سارے کو کھڑا کریں گے، یا رسول اللہ آپ ہمارے وکیل بنیں۔ انہوں نے 25 کروڑ لوگوں کو لوٹا ہے، اپنے پھر بھی ان کی پیٹ کی آگ نہیں بجھی ہے، آپ ہمارا کیس لڑیے اللہ کے دربار میں، مڑ پتہ لگے گا انہوں کالونیاں بنا، دریا میں کالونیاں بنا رہے ہو ظالموں، دریا کی زمین میں کالونیاں بنا رہے، جو بچھے ہوئے نالے ہیں، ندی نالے پانی کو لے جانے کے لیے، اس کے اوپر بلڈنگیں بنا رہے ہیں۔ اس دھرتی پہ اللہ کا قانون چلتا ہے، اللہ کا نظام چلتا ہے، ہوا اللہ کے تابع ہے، پانی اللہ کے تابع ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ جب یہاں فرما برداری ہوگی تو فتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین خزانے اگلے گی، آسمان خزانے برسائے گا، ہوائیں تابع ہو کے چلیں گی، پانی زندگی کا سامان بنے گا، کائنات کی ایک ایک چیز تمہاری حفاظت کا سامان بنے گی۔ لیکن جب بغاوت ہوگی، جب نافرمانی ہوگی، تو اللہ نے پہلی قوموں کے قصے قرآن میں اس لیے سنائے ہیں، ایک قوم ہوا سے برباد کی، ایک قوم پانی سے برباد کی۔ آج میرا دیش ہوا کی زد میں بھی ہے، پانی کی زد میں بھی ہے، یہ پانی خود نہیں آیا، اس کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا ہے، اس کی ایک ایک موج میرے اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، ایک ایک پتھر اوپر سے گر رہا ہے، میرے رب کے امر کے ساتھ گر رہا ہے، اور طوفانی لہریں اس کو لے گئیں، اس کو لے گئیں، اس کو لے گئیں، اس کو لے گئیں، پیچھے سے کمانڈ ہے، پیچھے سے کمانڈ ہے میرے اللہ کی۔ سب سے پہلی قوم کو اللہ نے پانی سے ڈبویا، نوح علیہ السلام کی قوم، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں 950 سال اپنی قوم کو پکارتا رہا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، انہوں نے میری ایک نہ مانی، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، میں نے جب ان کو دعوت دی کہ یہ ایمان لائیں اور ان کی بخشش ہو جائے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، کانوں میں انگلیاں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، چہرے پر کپڑا۔ مجھے بتاؤ، تم مجھے میری طرف متوجہ ہو، میں بات کر رہا ہوں، تم صرف کتے دیکھنا شروع کر دو نا، میرا بیان بند ہو جائے۔ اور نوح علیہ السلام 950 سال بات کرنے، بات ہو رہی ہے اور سننے والا کیسے بیٹھا ہے؟ ایسے بیٹھا ہو۔ کس کا جگرا ہے کہ اس آدمی سے بات کرے؟ کس کا جگرا ہے کہ اس آدمی سے بات کرے؟ اور میرے رب کا بندہ نوح کہتا ہے، جب انہوں نے کانوں میں انگلیاں دے لی، آنکھوں پہ انہوں نے کپڑے ڈال لیے، تو ثم انی دعوتہم جہارا ثم انی اعلنت لہم اسررت لہم اسرارا، میں چیخ چیخ کے بولا، میں گلا پھاڑ پھاڑ کے بولا، اوے آ جاؤ اللہ کی طرف، یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے، اس کو لے لو، وہی سارے کام بناتا ہے، اللہ کے سوا کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں، نہ کسی نبی کے ہاتھ میں، نہ کسی ولی کے ہاتھ میں، نہ کسی امام کے ہاتھ میں، جس کو رب نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور قبر کے پیٹ میں اتار دیا، وہ نہ مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ وہ پکارے جانے کے قابل ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگ، جو تیری شارک سے زیادہ قریب ہے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، مدد کے لیے جھولی پھیلانی ہے تو اس کے سامنے پھیلا، کہ جو تیرے ساتھ ساتھ ہے، تیرے ساتھ ساتھ ہے، وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جدھر جاؤ گے وہ تمہارے ساتھ ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہ جانتا تم کیا کر رہے ہو۔ نوح علیہ السلام کی پکار 950 سال، اور وہ کہتے ہیں فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تیرا عذاب ہے کتھے نوح، تیرا عذاب ہے کتھے، لے آنا، اتنے دلیر ہو گئے، لے آ، وہ کہ انما یاتیکم بہ اللہ، آونا ہے، ایک دن آونا ہے، پھر اس دن تو انہوں پتہ لگے گا کہ رب کی ہے تو دی طاقت کی ہے، مذاق اڑا رہے ہیں۔ نوح لن یؤمن من قومک الا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون، اے نوح تیری قوم میں جو ایمان لا چکے ان کسی کلمہ نہیں پڑھنا، ان تو کشتی بنا، عراق میں کشتی، نہ سمندر، نہ نیڑے دریا، تو ایک کشتی کیوں بن رہی ہے؟ کلما مر ملأ من قومه سخروا منه، جب وہ کشتی بنا رہے تھے
تو لوگ گزرتے تو مذاق اڑاتے، اور نو وہ کتنے چلامنی ہے ہی، وہ پانی تو ہے کوئی نہ، دریا بھی کوئی نہیں، سمندر بھی کوئی نہیں، ان تو چلامنی کتنے؟ وہ کہتے ہیں ان تسخروا منا فانا نسخر منکم، آج تسی میرا مذاق اڑا رہے ہو، 4 دن کھلو جاؤ پھر میں تھوڑا مذاق اڑاؤنا ہے، علی آمن دو فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پھر میرے رب نے کہا بس اب ختم، تیری بیوی بھی ہلاک ہوگی، تیرا بیٹا بھی ہلاک ہوگا کہ وہ نافرمان ہیں، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ کافر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، فارب تنور، ایک تنور سے پانی نکالا، تندور جتھے اگ بل دی اس سے پانی نکالا، اور پھر ایک دم ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر، اللہ نے آسمان پہ بادل نہیں بلائے، آسمان کے دروازے کھولے، اللہ کا امر کا نام سب کچھ ہے، کہ پانی برسا ان کے اوپر، ابواب، بدل نہیں آئے، ابواب، آسمان کے دروازے کھلے، منہمر، تیز رفتار، موسلادھار، وفجرنا الارض عیون، زمین میں پانی پانی ہے تو اللہ نے زمین کے چشموں کو پھاڑ دیا، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، اوپر سے پانی، اور چاروں طرف لاشیں تیر رہی ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ بیٹے کو دیکھ کے کہا اے دے آ جا، یا بنی ارکب معنا، اور بیٹا کشتی میں آ جا، آج کوئی نہیں بچے گا۔ وہ کہنے لگا ساوی الی جبل، اے بڑا بڑا پہاڑ ہے، اتوں تک تو پانی جا ہی نہیں سکتا، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، ارے بیٹا نہیں آج کوئی نہیں بچ سکتا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی، اس کی ٹانگیں اوپر کر دی، سر نیچے کر دیا، اور تنکے کی طرح اس کو پانی میں اللہ تعالیٰ نے بہا دیا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تفسیر جمل کبھی پڑھی تھی، 3 آدمی غار میں چھپ گئے، اوپر پتھر دے دیا، اچھا آرام نالان پانی سانوں نے کچھ آگ سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد تینوں کو زور کا پیشاب آیا، پیشاب کرنے بیٹھے، اللہ نے پیشاب کو کہا چل، وہ روکتے ہیں اور وہ چل رہا ہے، اپنے پیشاب میں ڈوب کے مار دیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیشاب میں مار دیا۔ ایک قوم پہ اللہ یہ عذاب لا چکا ہے اور دکھا چکا ہے۔ آج وہی پانی باغی ہے کہ وہی کام وہ ہو رہے ہیں جو قوم نوح کرتی تھی۔ شکر ہم مشرک نہیں، کافر نہیں، وہ تو مشرک تھے، کافر تھے، لیکن یہ جو بدعمالیاں ہیں اس پر یہ پانی کی لگامیں اللہ نے کھول دی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ پانی کے اوپر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کے ہاتھ میں اس کی لگام ہے، لیکن جب اللہ نے کہا نا نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے کہ برسو انا لما طغى الماء، تو پانی باغی ہو گیا، کس پر؟ فرشتے کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی، فرشتے کے ہاتھوں سے پانی کی لگام چھوٹ گئی، اور پانی باغی ہو کر براہ راست اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہا تھا۔ موجیں اٹھ رہی تھی، گر رہی تھی، انسانوں کو نگل رہی تھی، چھوٹے بچے، بڑے جانور، کسی کو میرے رب نے زندہ نہ چھوڑا۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے۔ ہم روزانہ اپنے گھر کے صحن کی صفائی کرتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے وہ نوکر رکھتے ہیں، نوکرانیاں رکھتے ہیں، وہ جھاڑو دیتی ہیں۔ یہ دھرتی میرے رب کا آنگن ہے، اسے انسانوں نے کفر سے بھر دیا، شرک سے بھر دیا، فحاشی سے بھر دیا، بدماشی سے بھر دیا۔ لڑکیاں ننگے ناچ نوچ رہی ہیں، ٹک ٹاکٹر نے تمہیں میری نسل کو برباد کر دیا، اس ٹک ٹاک نے، اور اس نے کیا کہتے ہیں انسٹاگرام نے، اور ایک اور ہوتی ہے فیس بک، اور میری ساری نسل زنا دیکھ رہی ہے، ساری رات جاگ رہے ہیں، اور اوپر والا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو اندھیروں میں، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ یہ رات تو تھی اللہ سے مناجات کے لیے، اللہ کے آگے رونے دھونے کے لیے، یہ کیا کر دیا کہ ساری قوم فحاشی میں غرق ہو گئی۔ ماں باپ کو ہوش نہیں، ان کی بچیاں ان کے سامنے ناچ رہی ہیں، ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، اور ماں باپ کو ہوش کوئی نہیں ہے۔ کتنا بڑا ظلم ہے، جوان بیٹیوں کو جوان لڑکوں کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھیج دیتے ہیں۔ زنا نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ یہ تو ہماری حکومتیں ظالم بددیانت ہیں۔ یہ تو ایسی نہیں ہے کہ یہ الگ یونیورسٹی نہ بنا سکیں، لڑکیوں کی الگ بنے، لڑکوں کی الگ بنے۔ یہ بھی کبھی ہوا کہ جوان لڑکا جوان لڑکی ایک ٹیبل پر بیٹھے ہوں، ایک ڈیسک پر بیٹھے ہوں اور زنا نہ ہو؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میں نے لاہور کی ایک یونیورسٹی میں بیان کرنے گیا، میں جا رہا تھا، ایک لڑکا میرے ساتھ آ گیا یونیورسٹی کا، کہنے کا مولانا کچھ حیا پہ بات کریں، اس یونیورسٹی میں زنا سستا ہے، روٹی مہنگی ہے۔ یہ پہلے مجرم ماں باپ ہیں جنہوں نے جوان بچیوں کو اس فضا میں پھینکا، اس آگ میں پھینکا۔
وہ مجرم ہیں، وہ ماں باپ مجرم ہیں، پھر وہ بچیاں مجرم ہیں کہ جو جانتی ہیں کہ یہ حرام ہے، اور پھر چند ٹکوں کے لیے عورت پہ تو کمانا فرض ہی نہیں ہے، میرے رب نے کیا، مرد کی ذمہ ہے عورت کو کما کے کھلا۔ عورت بیوی بنے، ایک مثالی بنے، عورت ماں بنے، ایک مثالی بنے، ماں کے قدموں تلے جنت بھی شادی، 2 بیٹیوں کی شادی، 3 بیٹیوں کی شادی کر دے، آپ نے کہا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ ایک صحابی نے کہا یا اللہ اگر 2 ہوں، کہا 2 کی بھی شادی کرے تو ایسے ہوگا۔ ایک نے کہا یا رسول اللہ ہوئے ہی کو 2 ہوئے کوئی نہ، کہ جو ایک کو ڈولی میں بٹھائے گا وہ بھی ایسے ہوگا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرو، جنت کا وعدہ کوئی نہیں، ایک بیٹی کے ہاتھ پیلے کر کے ڈولی اس کی اٹھا دو، میرا نبی کہتا ہے میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جس عورت کی اللہ نے یہ عزت بنائی ہو، وہ یہ ان جھوٹی ایک کاغذ کی ڈگری کے پیچھے اپنی عزت کے سودے کر رہی۔ میں ان فضاؤں سے گزر کے منبر پر آیا، آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، میں صرف سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہوا ہے۔ میرے اللہ نے مجھے نکال لیا، اور میں جہنم کا ایندھن تھا جس راستے پر میں تھا، میرے اللہ نے میرے اوپر کرم کیا، مجھے نہیں پتا کس کی دعا سنی، پتہ نہیں کس بات پہ رحم کیا، میری تو پشتوں میں کوئی دیندار کوئی نہیں تھا، سارے جاگیردار، زمیندار، متکبر۔ اللہ نے کہا میرا ہاتھ پکڑ، مجھے کھینچ کے آج میں آپ کے سامنے بیٹھا، میں نے ان گندگیوں کو دیکھا۔ بچو، اللہ کے واسطے بچو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ ہو رہا ہے تمہارے گناہوں کی سزا ہے، اور بہت سارا تمہیں معاف کر دیتا ہوں، بہت سارا تمہیں معاف کر دیتا ہوں۔ جب ایسے گناہ ہوتے ہیں تو پانی بپھرتا ہے، ما من یوم الا والبحر یستأذن ربہ فی ان یغرق ابن آدم، سمندر کہتا ہے یا اللہ اجازت دے میں ان بے حیاؤں کو نگل جاؤں، میں ان کو بہا دوں، غرق کر دوں۔ او سمندر تک کراچی ہے، انہوں آوڑے شاید 2 گھنٹے لگ جائیں۔ یہ جو دھرتی ہے یہ کہتی ہے والارض تستأذن فی ان تبتلعہ، زمین کہتی یا اللہ یہ میرے اوپر زنا کر رہے ہیں، میرے اوپر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کر رہے ہیں، میرے اوپر قتل کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، مجھے اجازت دے میں پھٹ جاؤں اور ان کو اندر لے جاؤں۔ این ہونا این پانی نو تو آمڑے کو چٹ لگ جاوے گا، اے زمین ایوں ہوگی اور سارے ہم اندر۔ والملائکۃ تستأذن فی ان تعاجلہ وتہلکہ، فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا کھاتے ہیں اور تو تیرے ہی آگے بدماشی کرتے ہیں، ہمیں اجازت دے ہم ان کی گردنیں اڑا دیں۔ او واہ میرے ربا، میرے سونے ربا، جس کی نافرمانی ہو رہی ہے غصہ تو اس سے آنا چاہیے۔ زمین تو ہماری خادم ہے، پانی ہمارا خادم ہے، فرشتے ہمارے خادم ہیں، نوکروں کو غصہ چڑھ رہا ہے، اور جو مالک ہے جسے پکڑنا ہے، انسان سے خنزیر بنا دے، بنائے نہیں، انسان سے بندر بنا دے، بنائے نہیں، کونو قردۃ خاسئین، ایک رات میں اللہ نے کہا باندر بن جاؤ، سارا شہر باندر بن گیا، چھوٹے بڑے سارے، اور جعل منہم القردۃ والخنازیر، اور کا خنزیر بن جاؤ، انسان سے خنزیر بنا دیا۔ دعائیں دو کملی والے کو، سبز گنبد والے کو، جس کے آنسو اللہ کے عذاب کو روکے ہوئے ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ کی آمد کا مہینہ ہے، جس کے آنسوں نے اللہ کے عذاب کو روکا ہوا ہے، ورنہ اللہ کی قسم ہم وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو پہلی قوموں نے کیا، لیکن نہ ہمیں بندر بنایا، نہ خنزیر بنایا۔ یہ پانی کی پکڑ تو بہت تھوڑی سی ہے، سوچو پورا شہر فیصل آباد بندر بنا ہوا ہو، کیا حال ہوگا؟ تو میرا رب کہتا ہے جواب میں، جس نے غصے ہونا تھا، کہتا ہے دعو عبدی فانا اعلم بعبدی منکم، چلو اپنا کام کرو، میں اپنے بندے کو تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان کان عبدکم شانکم بہی، تم نے پیدا کیا ہے مار دیو، ان کان عبدی، اگر میں نے پیدا کیا ہے میرا بندہ ہے تو منی و الی عبدی، میں جانوں میرا بندہ جانے۔ تو وہ کہتا ہے یا اللہ کو کرتا صحیح ہے تو انہوں پکڑتا کیوں نہیں پیا؟ تو میرا رب کہتا ہے ان اطانی لیلاً قبلتہ، ان اطانی نہاراً قبلتہ، میں اس ظالم کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، رات کو کبھی توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، دن کو توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، جوانی میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، بڑھاپے میں توبہ کرے گا میں قبول کروں گا، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں، اس کی توبہ کا انتظار کر رہا ہوں۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے توبہ کرنے کے لیے آتا ہے تو میرا اللہ کہتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔